اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے آیت الکرسی رکھی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کو صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور جو شام کو پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور یہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے 2 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ جس میں وہ 100 سال حالت نیند میں رہے، حالت وفات میں رہے، تو 100 سال بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ فرمایا تھا۔ حضرت عزیر کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، تو نمرود نے بے گناہ کو پھانسی دی، کہا میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ پھر وہ مبہوت رہ گیا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 2 مثالیں ہیں۔ مثال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسان ہے، زمین میں ایک دانہ کاشت کرتا ہے تو اس سے ایک سٹا نکلتا ہے، اس سٹے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو گویا ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 دانے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اور دوسری جو مثال اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال زرخیز زمین کی ہے۔ کسی زرخیز زمین پر بارش ہو تو اس سے پھل پودے نکلتے ہیں، اور جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کی مثال یہ بیان کی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہوتی ہے جس کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے، بارش آئے تو گرد و غبار تو صاف ہو جاتا ہے لیکن وہ چٹان بارش کو جذب نہیں کر سکتی اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ 5ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرمائی کہ شیطان کا وعدہ ہے فقر کا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تمہیں کہے گا تم خرچ کرو گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہاری دولت میں کمی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہاری دولت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بارگاہ سے تمہیں بخشش کا انعام بھی ملے گا۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم چھپا کر صدقہ دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے تم ظاہراً صدقہ دے دو تو وہ بھی گناہ کا کام نہیں، وہ بھی درست ہے، کسی کو ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے صدقہ دینا۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے سود کے حوالے سے ایک مثال بیان کی کہ جیسے کوئی بندہ مخبوط الحواس ہو، پاگل ہو، تو جو بندہ سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے اس کی بھی مت اسی طرح ماری جاتی ہے جیسے ایک مخبوط الحواس پاگل آدمی کی۔ ہمارے ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ ہم تو بڑے سودی لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑا بڑا سودیہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، ممکن ہے ابھی نہ ہو لیکن کبھی ہو جائے، اس کے خاندان میں کسی کے ساتھ ہو جائے، اور آخرت میں تو یقینی ہے کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سود لیتا اور دیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے،
وہ حالت جنگ میں ہیں۔ اور اسی رکوع کے اندر چھٹے میں اللہ نے یہ بھی چیز ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے، مہلت دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر معاف کر دو کسی تنگ دست کو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے کاروبار کا طریقہ بتایا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ جب بھی تم لین دین کرو سوائے نقد کے، ادھار کرو، قرضہ لو، قرضہ دو، کسی کے ساتھ ادھار کرو، اللہ نے فرمایا اس کو لازمی لکھا کرو۔ اور آپ کے لیے یہ بھی مطلب ضروری میں اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ اتوار والے دن ہم گوندل معراج ہال میں تاجر بھائیوں کے لیے سیمینار کر رہے ہیں، جس میں صرف تجارت کے مسائل ہی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے، 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک صبح۔ اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے اور اس کا 8واں رکوع ہے دوسرے پارے کا۔ اس میں اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت نے وہ 2 آیات نازل کی ہیں کہ جن کو قرآن پاک کا زیور بھی کہا جاتا ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو جب کسی فوت شدہ بندے کو دفن کیا جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کے الف لام میم سے لے کے ہم المفلحون تک، اور اس کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کے آمن رسول سے لے کے یہ 2 آیتیں مکمل پڑھ لیں سورت کے اختتام تک، تو اللہ رب العزت اس فوت ہونے والے پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 9 سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ۔ محکم آیتیں وہ ہیں کہ جن کا معنی واضح ہے، متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کے معانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف خاص الخاص لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، وہ اولیاء کاملین ہیں یا اللہ کے نبی ہیں، عام لوگوں کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو محبت ہے وہ کس کس چیز میں ہے، عورتوں میں، بیٹوں میں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں، اچھی سواری میں، اور مال مویشی میں، اور زمینداری میں، میرے پاس زمین زیادہ ہو۔ تو خدا نے فرمایا کہ ہر بندے کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہے۔ رب نے فرمایا میں تمہیں اس سے ایک بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ بہتر چیز یہ ہے وہ جنت جس میں نہریں بہتی ہیں، وہاں پر پاک بیویاں بھی ہوں گی، لیکن یہ ان کے لیے ہیں کہ جو الصابرین والصادقین، 6 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ جنت کی نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ صبر کرنے والوں کے لیے، سچ بولنے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے، اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرمائی کہ بادشاہت دینا اور لینا، عزت دینا اور ذلت دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم کسی دنیا دار کے در پہ جا کے عزت نہیں پا سکتے، عزت ہمیں زہرا کے بابا کے در پہ ہی نصیب ہوگی۔ رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی محبت بغیر اتباع مصطفیٰ ممکن نہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ہمیں اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام آپ کا ذکر کیا کہ جب آپ کے پاس بے موسم پھل حضرت زکریا نے دیکھے تو ان کے ولیہ کے آستانے پہ، عبادت خانے پہ اللہ کے نبی نے بیٹا مانگنے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اولیاء کے عبادت والی جگہ پہ اللہ سے دعا کرنا، دعا اللہ سے کرنی ہے، اس ولی سے نہیں مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ رب العزت نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس پورے رکوع کے اندر یہی بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں، جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے اور رسول ہیں، ان کو میں نے شانیں تو عطا کی لیکن وہ خدا نہیں ہے۔
رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ بات کی کہ اے عیسیٰ، جو تیرے پیروکار ہوں گے اور میری عبادت کریں گے ان کے لیے بخشش ہے، اور جو تمہیں بڑھا کر پیش کریں گے ان کو میں عذاب دوں گا۔ اور اس رکوع کے اندر وہ مشہور آیت ہے جس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولا علی پاک، حضرت بی بی سیدہ پاک اور دونوں شہزادے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے گئے تھے۔ تو اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ حسنین کریمین یہ نبی کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی اور مرتضیٰ یہ نفس نبی ہیں، یہ جان نبی ہیں، یہ نبی کی جان ہے۔ اور رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں سن لو، میرے نبی کے میرے خلیل کے جو سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں، کیونکہ یہ انہی کی لائن اور انہی کے عقیدے اور نہج پہ ہیں۔ رکوع نمبر 16 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی منصب نبوت عطا کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ رب العزت کی منشا ہوتی ہے۔ پھر آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ جو حالت کفر میں فوت ہوں گے اگر وہ بروز محشر اللہ کے سامنے ایک ڈھیر سونا بھی بطور فدیہ دیں تو ان کا وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ایمان کام آئے گا، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے۔